اہلیہ کل گرفتاری دینے جاتی ہیں تو ان کو ملکہ عالیہ کو آپ بنی گالہ کے ریسٹ ہاؤس میں رکھ دیتے ہیں. ہماری بہن بیٹی مریم نواز کو تو نہیں ریسٹ ہاؤس میں رکھا گیا تھا. اب پتہ چلے گا قوم کو کہ فرح گوگی کا معاملہ کیا تھا. فرح گوگی کی کڑیاں کہاں پہ ملتی تھی. فرح گوگی ان کی سرگنا تھی. عمران نیازی جب وزیر اعظم تھا اس نے فرار کروایا فرح گوگی کو پاکستان سے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران نیازی کو اس کے کیے کی سزا ضرور ملنی چاہیے اور تاکہ قانون کا بول بالا ہو. یہ جاتے ہیں اپنی ان کی اہلیہ کل گرفتاری دینے جاتی ہیں تو ان کو ملکہ عالیہ کو آپ بنی گالہ کے ریسٹ ہاؤس میں رکھ دیتے ہیں. ہماری بہن بیٹی مریم نواز کو تو نہیں ریسٹ ہاؤس میں رکھا گیا تھا. اس نے کیا کیا تھا. مریم نواز کا قصور یہ تھا وہ بہادر باپ کی بہادر بیٹی تھی. اس نے فیس کیا ساری چیزوں کو. اس نے جیل جانا کو پریفر کیا. تو ملکہ عالیہ جس نے پاکستان کے اربوں روپے لوٹے آپ اس کو باعزت سے ریسٹ ہاؤس میں بنی گالہ کو آپ سب جیل ڈکلیئر کر رہے ہیں. ہماری مرتبہ قانون کدھر تھا. نواز شریف صاحب کو تو نہیں آپ نے بیماری کی حالت میں بھی سب جیل ڈکلیئر کروایا جی کہ ڈرائیور رکھ دیں. انہوں نے جیلیں کاٹی. تمام ہمارے جو پولیٹیکل حریف ہیں آصف زرداری صاحب کی ہمشیرہ ہیں ان کو تو ہتھکڑیاں لگا کر پیش کیا جاتا تھا. اس ملکہ عالیہ کو آپ نے وہاں پہ رکھ دیا. یہ اس چیز کو ہم نہیں مانیں گے. ان کو جیل میں جانا چاہیے. ان سے پیسے ریکور کروانے چاہیے. پیسے ریکور کر کے جو پاکستان کی عوام آج غربت مہنگائی بے روزگاری بجلی کی لوڈ شیڈنگ گیس کی بندش میں مبتلا ہے یہ ان کو پیسے دینے چاہیے تھے. ان کے لیے یہ معاملات کرنے چاہیے تھے. یہ تو ریاست مدینہ بنانے آیا تھا. یہ تو ریاست پنکی پینی بنا دیا اس نے. اب پتہ چلے گا قوم کو کہ فرح گوگی کا معاملہ کیا تھا. فرح گوگی کی کڑیاں کہاں پہ ملتی تھی. فرح گوگی ان کی سرگنا تھی. عمران نیازی جب وزیر اعظم تھا اس نے فرار کروایا فرح گوگی کو پاکستان سے. اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. اب پتہ چلا کہ فرح گوگی کس لیے ملک سے فرار کروائی گئی کیونکہ فرح گوگی کے ذریعے سے قیمتی تحائف بیچے گئے دبئی میں بیچے گئے اور انہوں نے پاکستان کے سفارت جو دنیا نے دیکھا تماشا. یہ ہمیں مثال دیتا تھا عمران نیازی کہ برطانیہ میں ایسا ہوتا ہے یورپ میں ایسا ہوتا ہے ایسا ہو جانا چاہیے. بھائی وہاں پہ تو ایک روپے کا بھی ایسے الزام ہو تو ساری عمر سیاست سے دستبردار ہوتا ہے. اب عمران نیازی صاحب برطانیہ میں تو جو ہوتا ہے تو ہوتا ہے. اب یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو آپ پاکستان کے صرف دو ہی صادق و امین ہے ایک عمران نیازی اور دوسرا اس کو بولنے والا ثاقب نثار. ابھی مجھے بتائیں کہ دنیا کو کیا منہ دکھائیں کہ جو ہمیں ہالینڈ کے وزیر اعظم کو سائیکل پہ جانے کا مشورہ دیتا تھا کہ ہالینڈ کا وزیر اعظم سائیکل پہ جاتا ہے تو یہ پاکستان کا چور اور ڈاکو زکوٰۃ خور وزیر اعظم بنا. یہ واقعی منگتا تھا. اس نے کہا جی گھڑی مہنگی آئی بیچ کے اپنی جیب میں ڈال لو. تو آپ لوگوں کی اب کرپشن کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چور کو جو سزا ملی ہے یہ بھی کم ہے کیونکہ اس نے پاکستان کی معیشت پر ضرب کاری کی ہے. اس نے ریاست مدینہ کا نام بدنام کیا. ریاست مدینہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور ہی پڑھ لیتے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ہمیں حوالہ دیتے تھے. ہم تو ان کی جوتی کے خاک برابر بھی نہیں ہیں. اگر آپ اتنی پاک ہستیوں کا نام لیتے ہیں تو پاک ہستیوں کے جو کردار ہے پھر جو ان کا زندگی کا ایک عملی طریقہ ہے
تو وہ سیکھتے تو پتہ چلتا پاکستان کو کہ ریاست مدینہ بنانے جا رہا ہے. آپ نے تو مدینہ کی حرمت کو بھی پامال کیا. آپ کو تو شرم آنی چاہیے کہ آپ نے تو وہاں پہ بھی نعرے لگوائے. اور لیکن اللہ نے پھر وہ کہتے ہیں واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. تو اللہ نے آج قوم کے سامنے آپ کو بے نقاب کیا. آپ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آئے اور چوری ثابت ہوئی. آپ توشہ خانہ کے چور نکلے. گڑیاں، قیمتی جواہرات، زیورات، پتہ نہیں کیا کیا پنکی پیرنی نے بیچا. اور اس کے علم میں تھا، اس کا سارا کچھ علم میں تھا. اب جو اس کی فرنٹ وہ خاتون تھی فرا گوگی، اس کو بھی واپس لانا چاہیے. ملک دنیا کے اس نے ویزے بھی لگوا کے دیے اس کے، عمران نیازی نے. اس نے اس کو پاسپورٹ بھی اپنے دوستوں سے کہہ کر کسی اور ملک کی نیشنلٹی بھی فرا گوگی کو لا کے دی. تو یہ ایک ایسا دیانتدار ہے کہ اس چور کو اپنی اہلیہ کی چوری کا سارا ہی پتہ تھا. تو آج قوم کو یہ کہتا ہے جی کہ میں نے بہت بہت کام کر دیے. یہ کون سے کام کیے ہیں اس نے؟ تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران نیازی کو اس کے کیے کی سزا ضرور ملنی چاہیے، اور تاکہ قانون کا بول بالا ہو. کیونکہ ان عدالتوں میں کوئی اب ثاقب نثار نہیں بیٹھا. اب اس عدالتوں میں گڈ ٹو سی یو کہنے والے بندیال نہیں بیٹھے. کبھی غریب آدمی کو تو بندیال نے گڈ ٹو سی یو نہیں کہا تھا، کہ ایک چور کو کہا گڈ ٹو سی یو، ایک ڈاکو کو کہا اس نے گڈ ٹو سی یو. بھائی یہ کیسی عدلیہ ہے؟ یہ اس وقت کی عدلیہ کی بات کر رہا ہوں، ثاقب نثار کی اور بندیال کی عدلیہ کی، جس سے سعید کھوسہ کی عدلیہ کی، جن کے بچے تالیاں مارتے تھے اوپر جب پنامے پر نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا گیا لائف ٹائم کے لیے پیناما. تو یہ تو وہ تو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کا معاملہ تھا. یہ تو تحائف لے کر بیچنے کا معاملہ ہے. اور توشہ خانہ میں وہ جو رجسٹر ہے اس میں اندراج بھی نہیں کروایا. ان چوروں ڈاکوؤں نے، ان کی چوری کا طریقہ ایسے ہے، ایسے تو وہ بینک میں سے اے ٹی ایم لا کے جیسے نشان نہیں مٹاتے، اس قسم کے چور نکلے. تو یہ ان کی معافی ہرگز نہیں ہونی چاہیے. یہ چور اور ڈاکو ہیں. ہم اپنی کارکردگی کی بنیاد پر پاکستان کی عوام کے پاس گئے ہیں. ہم لوگوں سے نواز شریف صاحب کی کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ مانگتے ہیں، اور دوسرے لنگر خانے کھولنے سے ووٹ مانگیں گے، قوم کو بھکاری بنانے سے، کٹے پالنے سے، اور مرغیوں کے انڈوں سے وہ انہوں نے لوگوں سے ووٹ مانگنے. ہم نے نواز شریف کے جو کارنامے ہیں، جو انہوں نے ملک کے لیے سی پیک لے کر آئے، موٹر ویز بنائی، ملک کے اندر بجلی کے اندھیرے دور کیے، اس کارکردگی کی بنیاد پر ہم لوگوں سے ووٹ مانگنے جاتے ہیں. اور یہ پی ٹی آئی تو دہشت گرد جماعت، انہوں نے تو 9 مئی کا واقعہ کیا. اس طرح کے تو حملے بھارت کی جرت نہیں ہوئی کہ ہمارے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں، ہماری پاک فوج ہے جو ہمیں جان سے بھی عزیز ہے، ان شہداء کی وردیوں کو عمران نیازی کے بھانجے نے ڈنڈے پہ لٹکا کر گھمایا. سب نے دیکھا. عمران نیازی کے بھانجے نے ہمارے شہداء کی وردیوں کو لہرایا، پھر شہداء کی یادگاروں پر حملہ کیا، پھر ہماری عام فوج جو ہماری ایئر فورس ہے ان کے جہازوں پہ قبضہ کیا. ایسے تھا کہ جیسے کوئی آپ نے کسی ملک پر قبضہ کر لیا، کسی ملک پر دعویٰ بول دیا. اور یہ ہمیں کہتے ہیں جی کہ ہمیں الیکشن میں نہیں لڑنے دیتے. جن لوگوں کا 9 مئی سے کوئی تعلق نہیں، وہ تو الیکشن لڑ رہے ہیں. فیصل آباد میں آپ بھی صحافی موجود ہیں، کسی اپنے ہم نے اوپوننٹ کو، کسی ایک کارکن کو، کسی ایک بندے کو بھی ہم نے کسی کو پرچہ دیا، کسی کو اٹھایا، بتائیں کدھر ہے؟ اب ایسے آپ کرنا کہ لوگوں کو آپ اپنا پیش کرتے رہے. اب لوگوں کے سامنے پتہ چل گیا کہ آپ کتنے صادق اور امین ہیں. آپ نے اربوں روپے کا ڈاکہ مارا پاکستان کی قوم سے. اور اب جو غربت ہے، لوگوں کی بددعائیں نکلتی ہیں عمران نیازی کے لیے.
کہ آپ نے لوگوں سے 2 وقت کی روٹی بھی چھینی. عمران نیازی کو ہم نے پیشکش کی تھی شہباز شریف صاحب، انہوں نے ایز اے اسٹیٹمنٹ اپنے آپ کو پیش کیا آن دا فلور آف دا ہاؤس کہ عمران نیازی آپ سلیکٹ بھی ہو گئے ہیں، الیکٹ تو نہیں ہوئے، سلیکٹ ہوئے ہیں، ہم پاکستان کی اکانومی کے لیے آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے. اس نے کہا جی میں ان لوگوں سے ہاتھ نہیں ملاتا. وہ چور تو تم نکلے، پاکستان کے اندر جتنی بھی مہنگائی ہے اس کی ذمہ دار تم ہو. تم نے تو خودکشی کرنی تھی آئی ایم ایف کے پاس جانے پہ، تم نے تو پورے ملک کو گروی رکھ دیا، یعنی کہ کنٹرول دے دیا. بجلی کے بھی بل وہ طے کریں گے، گیس کے بل بھی وہ طے کریں گے. تم نے تو سارا کچھ ہی اس وقت اسٹیٹ بینک آف پاکستان بھی ان کو دے دیا تھا. تم نے تو ہر وہ کام کیا اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے، چاہے ملک تباہ ہو جائے، ملک کی معیشت تباہ ہو جائے. عمران نیازی کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کو صرف اپنا آپ عزیز تھا، اپنا اپنے اقتدار کو طول دینا اس کا مقصد تھا. لیکن انشاءاللہ تعالی نواز شریف کی قیادت میں ہم میدان عمل میں ہیں، اور پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں. جو ظلم اور زیادتی انہوں نے نواز شریف کے ساتھ کی، جو نواز شریف کو 2017 میں نکالا، اور 6 سال کا سفر جو قوم نے مہنگائی